کسی صاحب نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام ہمارے جیسے تھے؟ جواب سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھنا یا اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ صرف اور صرف چند باتوں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی طرح تو ہم کجا نبی پاک علیہ السلام کے ہم اعمال میں بھی برابر نہیں۔ حضور علیہ السلام کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے میں بھی ہم نبی کے برابر ہیں۔ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض، حضور علیہ السلام پر دن رات میں 6 نمازیں فرض، تہجد بھی فرض۔ اب دیکھیے نمازوں میں بھی حضور ہمارے جیسے نہیں۔ اسی طرح ہمیں ایک وقت میں 4 نکاح کرنے کی اجازت، لیکن حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک وقت میں 4 سے زیادہ ازواج مطہرات رکھی۔ تو کسی معاملے میں بھی ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا پسینہ نکلے ایسی بدبو کہ ہماری بیوی بھی قریب نہ آئے، اور نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ مبارک نکلے ایسی مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر خوشبو نکلے کہ لوگ دنگ حیران رہ جائیں۔ ہم اگر کسی اندھیری گلی میں گزریں اور زیادہ اندھیرا ہو جائے، ہمارے آقا و مولا نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیری گلیوں سے گزریں، آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی نور کی شعاؤں سے وہ گلیاں جو ہیں وہ نور کے اجالے میں بدل جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، ہم چاند کی چاندنی یا سورج کی روشنی میں نکلے ہمارا سایہ پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چاند کی چاندنی میں نکلے، سورج کی شعاؤں میں نکلے، آپ علیہ السلام کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ اور اللہ اکبر، ہم کہتے ہمارے جیسے تھے۔ اٹھائیے بخاری شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 1963۔ اپنے صحابہ کو دیکھا پہ در پہ صوم وصال رکھتے، روزے رکھنا شروع کیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ کیا، کوئی ادھر گرنے لگا، کوئی ادھر گرنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کیا کر رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیے۔ یہ سن کر صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ جب صحابہ حضور علیہ السلام کی مثل نہیں ہو سکتے تو ہم جیسے گناہگار بدکار سیاہکار حضور علیہ السلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کو بے ادبی کی نیت سے بشر کہنے کا آغاز یہ شیطان مردود نے کیا۔ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان مردود نے کہا، سورہ حجر آیت نمبر 35، کہنے لگا، بولا مجھے زیب نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ معلوم ہوا کہ نبی کو حقارت سے بے ادبی سے بشر کہنا، اس کا آغاز شیطان مردود نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے چیلے کفار و مشرکین انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے۔ اٹھائیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ارے تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 186، کفار کہنے لگے تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر۔ ساری دنیا جانتی تھی، ایمان والے بھی جانتے تھے کہ انبیاء دنیا میں لباس بشریت میں آئے ہیں، لیکن ان کو بے ادبی اور حقارت کی نیت سے
बशर कहना ये शैतान का जो है वो काम है। और याद रखिए, अगर कोई ये कहे कि नबी ने तो अपने आप को बशर कहा, तो याद रखिए नबी अपने आप को जो भी कहे हम नहीं कह सकते। कुरान मजीद उठाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, ऐ मेरे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो अगर कोई हजरत आदम को जालिम कहे तो क्या उसका ईमान बाकी रहेगा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया उठाइए, आप ये दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने आप को जालिम कहा, तो क्या नबी ने कहा तो हम भी जालिम कहना शुरू कर दे? नहीं, नबी अपने आप को जो भी कहे हम जो है उससे मुताल्लिक कोई भी कलाम नहीं कर सकते। अंबिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम बेमिसल बेमिसाल हैं, ना वो हमारी तरह हो सकते हैं ना हम उनकी तरह हो सकते हैं। वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल व करम से बेहद इज्जत व अज़मत अता फरमाई है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि आज के इस जदीद दौर में इंटरनेट मालूमात हासिल करने का आसान जरिया, इंटरनेट एक सरकश बेलगाम घोड़े की मानिंद है जिस पर जो चाहे जैसी चाहे मालूमात डाल सकता है, चाहे उससे करोड़ों लोगों की दिल आजारी होती हो। लेकिन साहयूनी ताकतों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, जिसका हदफ खास तौर पर इस्लाम, मुसलमान और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का जेर उगलना सरे फहरिस्त है। लिहाजा इन दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करने के लिए तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमानों से मैं दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर इस जिहाद में हिस्सेदार बने और दिए गए लिंक्स ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। और फेसबुक का जो पेज है मौलाना शहजाद तुराबी, उस पर अपने रिव्यू दें और पेज को लाइक एंड शेयर करें और पोस्ट को लोगों तक पहुंचाएं। और यूट्यूब के चैनल शहजाद तुराबी को सब्सक्राइब करें और लोगों में अल्लाह तबारक व ताला की रिजा की खातिर दीन का पैगाम वीडियो के जरिए आम करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।